والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ آج کے سپارے میں سے پہلی آیت جو پڑھی گئی وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 94 ہے، 94۔ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ لازمی طور پہ تمہارا امتحان لے گا، تمہاری آزمائش کرے گا۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لے گا شکاری جانوروں کے ساتھ۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں کہ حالت احرام میں جب کوئی حاجی احرام پہن کے جا رہا ہو، عمرے کے لیے جا رہا ہو، تو حالت احرام میں اس کے لیے شکار کرنا جنگلی جانوروں کا کیا ہوتا ہے؟ ممنوع ہوتا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ سمندری شکار کر سکتا ہے، مچھلیاں پکڑ سکتا ہے، لیکن جنگلی جانور، خشکی کے جانور، ہرن وغیرہ کا شکار حالت احرام میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان قریب میں تمہارا امتحان لوں گا، تم حالت احرام میں ہوگے اور جنگلی جانور، خشکی کے جانور، شکار کے جانور تمہارے دائیں بائیں گھوم رہے ہوں گے۔ عام حالات میں شکاری تلاش کرتا ہے، بڑی مشکل سے نظر آتی ہیں، لیکن فرمایا حالت احرام میں تمہارا یہ امتحان لوں گا۔ تنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ تمہارے ہاتھ بھی ان تک پہنچ رہے ہوں گے، تمہارے نیزے بھی ان تک پہنچ رہے ہوں گے۔ یا اللہ تو ہمارا امتحان کیوں لے گا؟ یہ آزمائش کس لیے؟ فرمایا لیعلم اللہ، تاکہ اللہ جان لے، اللہ کو پتہ چل جائے کہ کون ہے جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔ کیوں جی؟ اللہ کو پہلے سے علم نہیں ہے ہر چیز کا، تو پھر یہ امتحان کیوں؟ جب تک ہم نے جرم نہیں کیا، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم جرم کریں گے، اللہ سزا نہیں دے گا، چاہے اللہ کو پتہ ہے۔ اللہ سزا تب دے گا جب ہم جرم کا ارتکاب کر لیں گے۔ تو یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارا امتحان لوں گا، وہ جانور خشکی کے جن کا شکار ممنوع ہوگا تمہاری پہنچ میں ہوں گے، تمہارے ہاتھ ان تک پہنچ رہے ہوں گے، تمہارے نیزے ان تک پہنچ رہے ہوں گے، پھر میں دیکھوں گا اب اللہ سے کون ڈرتا ہے۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ جو اس صورتحال کے بعد حد سے تجاوز کرے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ میں نے آج کی تلاوت کی گئی آیتوں میں سے اس آیت کا خاص طور پہ انتخاب کیا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ تو عمرے کے لیے فی الحال نہیں جا رہے، آپ تو فی الحال حج کے لیے نہیں جا رہے، تو میں نے اس آیت کا انتخاب آپ کے لیے کیوں کیا ہے؟ کیونکہ آپ موبائل والے لوگ ہیں، موبائل کے ذریعے گناہ آپ کی پہنچ میں آ چکا ہے۔ موبائل لے کر آپ اکیلے بیٹھے ہوتے ہیں کمرے میں، اب دنیا آپ کی نگرانی نہیں کر رہی، صرف ایک اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ اب کون اس موبائل کا غلط استعمال کرتا ہے، کون صحیح استعمال کرتا ہے؟ کون اس موبائل کو استعمال کرتا ہے؟ ان لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے جنہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، گندی فلمیں دیکھنے کے لیے، گندے ڈرامے دیکھنے کے لیے۔ اور کون ہے جس موبائل کا استعمال کرتا ہے تلاوت سننے کے لیے، علماء کی تقریریں سننے کے لیے، توحید کے دروس سننے کے لیے؟ یہ میرا اور آپ کا امتحان ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس امتحان میں کامیاب فرمائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ موبائل روز قیامت ہمارے لیے وبال بن جائے، ہمارے لیے عذاب بن جائے۔ کتنے ایسے علماء ہیں
جو صرف اس وجہ سے آج بھی موبائل استعمال نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے تو کنٹرول نہیں رہتا، تو کیا ضرورت ہے گناہ اکٹھے کرنے کی۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات میں سے آیت نمبر 110، سورت کون سی چل رہی ہے بھلا؟ سورہ مائدہ۔ ادھر حاجی صاحب سے پوچھیں کون سی سورت چل رہی ہے؟ کیوں جی حاجی صاحب کون سی سورت؟ سورہ مائدہ۔ اگر اس طرح بیٹھیں گے تو نیند آئے گی، ایسے نہ بیٹھا کریں۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 110۔ ہمارے بھائی ہیں ماشاءاللہ، بڑی اچھی تلاوت سنتے ہیں۔ تو اس صورت میں 110 آیت میں اللہ تعالیٰ قیامت کا، آخرت کا ایک منظر پیش کر رہے ہیں۔ اذ قال اللہ، جب اللہ تعالیٰ کہیں گے یا عیسی ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر بھی کی اور تمہاری والدہ پہ بھی کی۔ بڑی نعمتیں کی ہیں میں نے آپ پہ۔ اذ ایدتک بروح القدس، میں نے اے عیسیٰ تمہاری تائید کی جبریل کے ذریعے، جبریل کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا تھا۔ تکلم الناس فی المہد وکہلا، یاد کرو عیسیٰ کہ تم نے لوگوں سے کلام کیا ہے اس زمانے میں جس زمانے میں بچے عام طور پہ گفتگو نہیں کرتے، گہوارے میں۔ وکہلا، اور تم نے لوگوں سے تب بھی کلام کیا جب تم ادھیڑ عمر میں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے کلام کرتے رہے ہیں، چھوٹی عمر میں بھی اور ادھیڑ عمر میں بھی۔ ادھیڑ عمر یہ 40 سال سے اوپر 50 کے ارد گرد گھومتی ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تو ٹوٹل عمر 33 سال تھی، پھر اللہ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ کون جواب دے گا؟ کون جواب دے گا بھائی؟ کوئی ایک تو جواب دے رہا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ یہ اشارہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پہ آئیں گے، دجال کو قتل کریں گے، جہاد کریں گے، لوگوں سے کلام کریں گے، گفتگو کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اس زمین پہ دوبارہ آنا ہے۔ تو یہ اہم عقیدہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے۔ آج اس عقیدے کے خلاف طرح طرح کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے، اس سے متاثر نہیں ہونا۔ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عیسیٰ یاد کرو میں نے تمہارے اوپر یہ بھی احسان کیا تھا کہ میں نے تمہیں کتاب سکھائی تھی، میں نے تمہیں حکمت سکھائی تھی، میں نے تمہیں تورات سکھائی تھی، میں نے تمہیں انجیل سکھائی تھی۔ پتہ چلا قرآن کا علم مل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ آسمانی کتاب، ہماری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ قرآن۔ تو قرآن کا علم اللہ مجھے دے دے، آپ کو دے دے، تلاوت کرنا آ جائے، اس کا ترجمہ آ جائے، اس کی تفسیر آ جائے، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي، عیسیٰ یاد کرو جب تم مٹی سے پرندے کی شکل کی مورتیاں بناتے تھے میرے حکم سے، فَتَنْفُخُ فِيهَا، پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے، فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي، تو وہ مورتی پرندے کی میرے حکم سے باقاعدہ پرندہ بن جاتی تھی اور پرندے اڑ رہے ہوتے تھے۔ یہ معجزہ ہے جو اللہ نے کس کو دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ یہ اللہ نے معجزہ کس کو دیا؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اور ہم الحمدللہ ان معجزات کو مانتے ہیں اور ہم درمیان میں کھڑے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے ادھر بھی غلط لوگ ہیں، ادھر بھی غلط لوگ ہیں، ہم الحمدللہ درمیان میں کھڑے ہیں۔ ہمارے ادھر کھڑے ہیں سر سید احمد خان اور ان جیسے لوگ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، جو ایسے معجزات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔ اور ہماری دوسری جانب وہ لوگ کھڑے ہیں جو ان معجزات کو مانتے ہیں
لیکن انبیاء تک محدود نہیں رہنے دیتے، ہر پیر ہر ولی کو کہہ دیتے ہیں کہ وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ نے جو چیزیں نبیوں کے لیے ذکر کی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، وہ یہ چیزیں نبیوں تک محدود نہیں رہنے دیتے۔ ہمارے فلاں پیر نے یہ کیا، فلاں ولی نے یہ کیا، فلاں بزرگ نے یہ کیا۔ بھائی بزرگوں کو ولیوں کو ہم بھی مانتے ہیں، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ معجزات نبیوں کے ساتھ خاص ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ میرا تمہارے اوپر یہ بھی انعام ہے۔ کیا انعام ہے؟ کہ وہ لوگ جو پیدائشی طور پہ اندھے تھے، آپ میرے حکم سے ان کو شفا دیا کرتے تھے۔ جو کوڑ کے مریض تھے، برس کی بیماری کے مریض تھے، ان کی جلد خراب ہوتی تھی، آپ میرے حکم سے ان کو بھی شفا دیا کرتے تھے۔ وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي، آپ کو میں نے یہ بھی معجزہ دیا تھا کہ میرے حکم سے آپ مردوں کو قبر سے نکال کے کھڑا کر دیتے تھے۔ اور وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ، اے عیسیٰ میں نے آپ پہ یہ بھی انعام کیا کہ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، میں نے ان کو آپ کے قریب نہیں آنے دیا، اور انہوں نے آپ کے معجزات کو جادو قرار دے دیا۔ کہتے تھے یہ اللہ کی طرف سے معجزے نہیں ہیں بلکہ یہ آدمی جادوگر ہے، اور جو اس کا عمل ہے یہ جادو ہے۔ جادو کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ جادو کے ذریعے اس لڑکے کو جو ماں کی پیٹ سے نابینا پیدا ہوا ہے اسے شفا دی جا سکتی ہے؟ بالکل نہیں۔ تو بہرحال یہ معجزات ہیں، اور ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان معجزات پہ ایمان رکھتے ہیں، لیکن ہر ایرے غیرے کو، نتھو خیرے کو یہ چیزیں دینے کے قائل نہیں ہیں۔ آج کی تلاوت کی گئی آیات میں سے آیت نمبر 35 سورہ مائدہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اب یہ ہے سنیے، اللہ تعالیٰ ایک اور منظر پیش کر رہے ہیں۔ منظر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے نبی جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا مسلمان بن جائے، ساری دنیا ان کا کلمہ پڑھ لے، ساری دنیا جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اب لوگ کہتے تھے ہم ایمان نہیں لائیں گے، آپ ویسے معجزات لے کر آئیں جیسے ہم چاہتے ہیں تب ایمان لائیں گے۔ معجزات ہوں ہماری خواہش کے مطابق۔ معجزات کیسے ہوں؟ ہماری خواہش کے مطابق۔ مثال کے طور پہ مکہ کے سارے پہاڑ جو ہیں یہ سونا بن جائیں، مکہ پتھریلا علاقہ، اس میں سے نہریں جاری ہو جائیں، آپ ہمارے سامنے آسمانوں پہ چڑھیں اور اوپر سے کتاب لے کر آئیں، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، حاضر ہو ہمارے سامنے، ہم سے بات کرے آپ کے بارے میں۔ یہ عجیب و غریب نشانیاں اور معجزات وہ مانگتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ اصول ہے، اللہ کا یہ قانون ہے کہ اللہ معجزات ہر نبی کو دیتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق، اور جب کبھی اللہ نے معجزہ کسی نبی کو اس کی قوم کی خواہش کے مطابق دیا اور وہ قوم ایمان نہ لائی، پھر وہ بچ نہیں سکی، پھر اللہ نے ان پہ عذاب بھیج دیا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دل کرتا تھا کہ جو یہ معجزات مانگتے ہیں اللہ ان کو دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، یہ آپ پہ ایمان نہیں لا رہے، یہ آپ کا دین قبول نہیں کر رہے، اور آپ بڑے پریشان ہو رہے ہیں، ان کے اعراض کرنے کی وجہ سے، ان کے منہ موڑنے کی وجہ سے آپ بہت پریشان رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، پھر اگر آپ خود معجزہ کو لا سکتے ہیں اپنی طرف سے لے آئیں۔ اگر زمین میں سرنگ کھود کر زمین سے کوئی معجزہ آپ لا سکتے ہیں لے آئیں، سیڑھی لگا کر آسمانوں سے کوئی معجزہ لا سکتے ہیں تو لے آئیں۔
مراد یہ ہے کہ آپ کے بس میں نہیں ہے معجزات لانا، معجزات کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار میں۔ اللہ نے پھر ایک اصول سمجھایا، اللہ نے کہا اگر میں نے ہر ایک کو مسلمان کرنا ہوتا تو میں کر دیتا۔ فرشتوں میں سے کتنے فرشتے کافر ہیں جی؟ سارے ہی مسلمان ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ اللہ نے کسی فرشتے کو کفر قبول ہی نہیں کرنے دیا، سب نیک، ہر وقت اطاعت کرنے والے، کوئی بھی نافرمانی نہیں کرتے، نہ صغیرہ گناہ نہ کبیرہ گناہ۔ اللہ نے کہا انسانوں کا معاملہ فرشتوں والا نہیں ہے، یہاں میں نے امتحان لینا ہے، یہاں میں نے اختیار دے دیا بندے کو، نیکی کرنی ہے نیکی کر لو، گناہ کرنا ہے ایمان لانا ہے ایمان لے آؤ، کفر اختیار کرنا کفر کر لو۔ میں آزما رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ جو میرے نبیوں کی بات مانیں گے ان کو جنت میں بھیج دوں گا، جو نہیں مانیں گے ان کو جہنم میں بھیج دوں گا۔ تو زبردستی سب کو مسلمان میں نے کرنا ہوتا تو میں شروع سے ہی کر دیتا، میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس کے بعد سورہ انعام کی آیت نمبر معذرت جو پہلے آیت تھی نا آیت نمبر 35 سورہ انعام کی تھی، سورہ انعام شروع ہو چکی ہے۔ شروع کی دو آیتیں سورہ معاہدہ کی تھیں، 94 اور 110، پھر آیت نمبر 35 جو ابھی میں نے وضاحت کی ہے وہ سورہ انعام کی ہے، اور ابھی بھی جو آیت پڑھنے لگا ہوں یہ بھی سورہ انعام آیت نمبر 50۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ لوگوں سے کہہ دیں، لوگوں کو بتا دیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میرا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں۔ کیا گفتگو ہو رہی ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں، میں نے تو ایسا کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا۔ تم لوگ کہتے ہو جی اچھا تم نبی ہو رسول ہو تو ایسا کرو کہ ہمیں مال لے کر دو، ہمیں یہ لے کر دو۔ میں نے کب کہا کہ اللہ کے خزانے میرے پاس ہیں؟ اللہ کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، جتنا مال اللہ چاہتا ہے مجھے دے دیتا ہے، باقی سارے خزانے اللہ کے پاس ہیں۔ ولا عالم الغیبہ، نہ میں نے کبھی یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ یہ قرآن کی ہے سنا رہا ہوں، قرآن کا عقیدہ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے نبی سے لوگوں کو بتا دو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میں عالم الغیب ہوں۔ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اللہ نے اپنے نبی کو غیب کی کئی باتیں بتائی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، غیب کی باتیں بتائی ہیں، کتنی؟ 10 20 100 1000 لاکھ کتنی کہہ سکتے ہیں کہہ لیں، لیکن یہ یاد رکھنا آپ نے جو اللہ نے بتائی ہیں وہ محدود ہیں، گنی جا سکتی ہیں، لیکن جو اللہ نے نہیں بتائیں وہ غیر محدود ہے۔ اور یاد ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام دونوں سمندر کے کنارے پہ تھے، کشتی پہ بیٹھے۔ اس موقع پہ ایک چڑیا آئی تھی، اس نے سمندر میں سے کیا لیا تھا؟ پانی۔ اچھا کتنا پانی لے لیا ہوگا سمندر سے؟ 1 قطرہ 2 قطرے۔ تو تب خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، نبی نے دوسرے نبی سے کہا تھا، اور صحیح بات یہ کہ خضر علیہ السلام بھی نبی ہیں، تو نبی نے نبی سے کہا تھا کہ موسیٰ اس چڑیا نے سمندر سے پانی لیا ہے، کیا اس کے پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ فرمایا جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے موسیٰ اور مجھے دیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ کے علم میں کوئی کمی نہیں ہوئی، جیسے چڑیا کے پانی لینے سے سمندر کے پانی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ تو نبیوں کا کل علم اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے سمندر کے سامنے پانی کا 1 قطرہ یا 2 قطرے ہوں۔ اور سمجھائی کہ نہیں آئی اللہ کے علم کی؟ نبیوں کا کل علم، نبیوں کا علم بہت زیادہ ہے، ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں ان کا علم ایسے ہی جیسے سمندر کے سامنے پانی کا 1 قطرہ یا 2 قطرے۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں عالم الغیب ہوں، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں۔
ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف پیروی کرتا ہوں اس وحی کی جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے. اور آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا نام کیا ہے؟ قرآن اور حدیث. آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوتی تھی اس کا نام کیا؟ قرآن. قرآن بھی وحی ہے، حدیث بھی وحی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اس کے بعد آیت نمبر 59 سورہ انعام، اور یہ آج کی تراویح کی آیت نمبر 5. یہ بھی آپ نے سنی نہیں ہے، آپ سنیں گے. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر. اللہ اکبر. اللہ کا علم دیکھیے، اللہ کا علم دیکھیے، اللہ کا علم. اپنے رب کا تعارف، اپنے رب کی شان سنیے. فرمایا غیب کی ساری چابیاں اللہ کے پاس ہیں. لا يعلمها الا هو، غیب کے ان امور کے بارے میں کوئی علم نہیں رکھتا سوائے اس کے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، وہی جانتا ہے خشکی پہ کیا ہے اور سمندر میں کیا ہے. اور میرا اور آپ کا تو یہ معاملہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہماری جیب میں کیا ہے. کئی دفعہ سر پہ ٹوپی ہوتی ہے اور گھر میں ٹوپی تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. اور اللہ سمندر کی ایک ایک مخلوق کو جانتے ہیں، جنگل کی ایک ایک مخلوق کو جانتے ہیں. چھانگا مانگا جنگل کے ملازمین نہیں جانتے جنگل میں کیا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ پوری زمین کے جنگلات کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہے. اللہ کا علم یہ ہے. اللہ کی شان سنیے. وما تسقط من ورقۃ الا، اللہ اکبر. درخت کا مالک درخت کے پتوں کے بارے میں مکمل معلومات نہیں رکھتا، لیکن اللہ کو ہر درخت کے ہر پتے کے بارے میں پتا ہے. کون سا پتا کب گرا ہے، کب پیدا ہوا ہے، کب ہرا تھا، کب مرجھا گیا. ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. فرمایا زمین کی تاریکیوں میں جو بھی دانہ ہے، ایک ایک دانے کے بارے میں اللہ علم رکھتے ہیں. اللہ صرف علم نہیں رکھتے بلکہ زمین کی تاریکیوں میں جو بھی دانہ موجود ہے اور زمین پہ جو بھی چیزیں موجود ہیں، خشک ہیں یا تر، ایک ایک چیز اللہ کی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. یہ ٹیشو کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اس موبائل کے بارے میں لکھا ہوا ہے، ایک ایک پنکھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے، مسجد کی ایک ایک اینٹ کے بارے میں، ایک ایک پتھر کے بارے میں، ایک ایک ٹائل کے بارے میں لکھا ہوا ہے. میرے اور آپ کے سر کے ایک ایک بال کے بارے میں لکھا ہوا ہے. یہ ہے خالق. اس کو سجدے کرنے چاہیے، اس کو رکوع کرنے چاہیے، اس کے نام کا طواف کرنا چاہیے، اس کے نام کی منت ماننی چاہیے. اور لوگ بزرگوں کو حد سے آگے بڑھا دیتے ہیں اور ان سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، ان کی قبروں کو سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یہ افسوس کا مقام ہے. بزرگوں کی عزت کیجیے، بے ادبی نہیں کرنی، لیکن سجدہ ان کو نہیں کرنا، رکوع ان کو نہیں کرنا. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہدایت کے اوپر کون ہیں. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ روز قیامت کون ہیں جنہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، جنہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا. فرمایا وہ جو دنیا میں ایمان لائے، اللہ پہ ایمان، قیامت پہ ایمان. کتنے فیصد ایمان؟ 50% کہ 40%؟ اللہ کے ہاں جو ایمان مطلوب ہے وہ کتنے فیصد ہے؟ 100%. کسی شک کے بغیر ایمان، اور وہ ایمان جو شرک کی ملاوٹ سے پاک ہو. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ، شرک کے ساتھ ختم نہیں ہونے دیا. فرمایا یہ روز قیامت کامیاب ہوں گے. یہ ہدایت کے اوپر ہے. اچھا یہاں پہ آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ذرا دھیان سے سننی آپ نے. اللہ نے کہا ہے کہ کامیاب لوگ وہ ہوں گے جو ایمان لائے اور ایمان کو خلط ملط نہیں ہونے دیا. وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ، کس کے ساتھ؟ کسی قسم کے ظلم کے ساتھ. یہ ایت سن کے صحابہ کرام تو پریشان ہو گئے. میں اور آپ تو ٹینشن ہی نہیں لیتے نا، دیکھا جائے گا آگے کیا ہونا ہے. دنیا میں رج کے کھاؤ، چاہے حرام کا ہے چاہے حلال کا ہے.
لیکن صحابہ کرام کی آیت سن کے کیا ہو گئے تھے؟ پریشان. کہنے لگے کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو ایمان لانے کے بعد کوئی بھی ظلم نہ کرے، کوئی بھی گناہ نہ کرے. بھائی ہم میں سے ہر ایک سے کوئی نہ کوئی گناہ تو ہو ہی جاتا ہے. صحابہ کرام تو بیچارے پریشان ہو گئے. عربی آتی تھی صحابہ کرام کو کہ نہیں آتی تھی؟ آتی تھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. پتہ چلا کسی عید کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو رابطہ کس سے کرنا چاہیے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آج اللہ کے نبی سے رابطہ کیسے کریں گے؟ آپ کی احادیث موجود ہیں. تو آپ کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول یہ عید نازل ہوئی، ہم تو بڑے پریشان ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے صحابیوں، یہاں ظلم سے مراد ہر گناہ نہیں ہے، یہاں ظلم سے مراد بڑا ظلم ہے، بڑا گناہ. کیوں جی؟ سب سے بڑا گناہ کس کو کہتے ہیں؟ شرک کو. ایمان وہ جس میں شرک کی ملاوٹ نہ ہو. پتہ چلا قرآن کریم کی تفسیر جاننے کے لیے صرف عربی زبان کافی نہیں ہے، بلکہ احادیث بھی ضروری ہیں. جو احادیث کے بغیر قرآن سمجھے گا گمراہ ہوگا، جاوید احمد غامدی بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ جاوید احمد غامدی بن جائے گا. اور جس کو عربی نہیں آتی ہوگی وہ قرآن کی تفسیر کرے گا تو علی مرزا جیلمی بن جائے گا. وہ کیا بن جائے گا؟ جس کو قرآن سمجھنے کے لیے عربی بھی بہت ضروری، اور عربی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث بھی نہایت ضروری. جو عربی زبان کا ماسٹر ہو لیکن احادیث کو وہ مقام نہ دے جو دینا چاہیے، وہ جاوید احمد غامدی بن جائے گا. کہے گا میوزک سننا جائز ہے، لڑکیوں سے مسافے کرنے جائز ہیں. کہے گا اسراء و معراج ہوا ہے لیکن خواب میں ہوا، اللہ کے رسول اوپر نہیں گئے، زمین پہ ہی تھے. تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیا. کتنے نبیوں کے نام لیا؟ اور آخر میں کہا یہ میرے عظیم نبی وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ بھی میرے ساتھ شرک کر لیتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی. حالانکہ کوئی بھی نبی شرک کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ نے نبیوں کا نام لے کر ان کے بارے میں یہ وارننگ دے کر مجھے اور آپ کو خبردار کیا ہے کہ تم کس باغ کی مولی ہو. شرک ایسا جرم ہے کہ اگر میرا کوئی نبی بھی کرے تو میں معاف نہیں کروں گا، حالانکہ نبی شرک کرنے والے نہیں ہیں. تو میرے بھائیو شرک سے بہت دور رہے، شرک سے بہت دور رہے. کبھی بھی قبر والے کو پکارنا نہیں ہے، قبر والے کے نام پہ بکرا ذبح نہیں کرنا. اس کے بعد آیت نمبر 93 بڑی عظیم آیت ہے، دھیان سے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. عام طور پہ احادیث کو وہ مقام و مرتبہ نہ دینے والے جو دینا چاہیے عذاب قبر کے منکر ہوتے ہیں. کس کے منکر ہوتے ہیں؟ بولیے ذرا، کس کے منکر ہوتے ہیں؟ احادیث کو صحیح معنوں میں نہ ماننے والے عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ قرآن میں نہیں آیا، کہتے ہیں یہ قرآن میں. پہلی بات یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر مسئلہ قرآن میں آئے. جو مسئلہ قرآن میں آ گیا وہ بھی ماننا ضروری، جو قرآن میں نہیں آیا حدیث میں آیا وہ بھی ماننا ضروری. لیکن عذاب قبر میرے بھائی یہ احادیث میں بھی آیا ہے، قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش تو دیکھے اس منظر کو جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتوں نے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں چل اپنی روح باہر نکال. فرشتے کیا کہتے ہیں؟ اپنی روح اخرجوا انفسکم. اور فرشتے کہتے ہیں الیوم، آج تمہیں سزا ملے گی، آج سزا ملے گی. یہ آخرت ہے کہ قبر ہے؟ موت کے بعد کون سا مرحلہ شروع ہوتا ہے؟ برزخ کا، قبر والا مرحلہ. تو کہہ رہے ہیں آج تمہیں ذلت کی سزا دی جائے گی، کیونکہ تو نجائز باتیں کیا کرتا تھا، تو تکبر کیا کرتا تھا، تو حق کو قبول نہیں کرتا تھا. تو پتہ چلا عذاب قبر کا تذکرہ قرآن میں بھی آیا اور ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے
محفوظ رکھنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم محبت سے سننے کی توفیق عنایت فرمائے اور اسے سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائیو، یہ تراویح کی نماز بڑی محبت کے ساتھ ادا کیا کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، میں جمعہ میں بھی یہ حدیث بیان کروں گا انشاءاللہ، کہ جو امام کے ساتھ یہ نماز پڑھے، قیام رمضان تراویح کی نماز، اور امام کے ساتھ آخر وقت تک رہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اتنا اجر و ثواب لکھتے ہیں گویا کہ پوری رات وہ یہ نماز پڑھتا رہے۔ یہ ثواب کس کے لیے؟ جو امام کے ساتھ آخر وقت تک رہے۔ انتہائی مجبوری کے بغیر کبھی بھی درمیان سے نہ جائیں۔ ہاں کبھی کسی انسان کی مجبوری بن جاتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ کوشش کریں کہ آپ آخر تک امام صاحب کے ساتھ رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ یہ تھکاوٹیں ضائع نہیں جائیں گی۔ یہ جو آپ 1.5 گھنٹہ دیتے ہیں مسجد کو، یہ انشاءاللہ ضائع نہیں جائے گا۔ اس کا ایک ایک منٹ اللہ کو معلوم ہے، اس کے ایک ایک سیکنڈ پہ آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔